بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کیجیے سلمان اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت کو شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ سب خواتین و حضرات کی ذہنی اور قلبی دعا قبول فرمائے۔ آج کی مجلس کے بانیان جنہیں گیلانی صاحب نے غالباً مالک جی کا گروپ سلامت رہے گی۔ بڑی بات ہے، بندے گروپ صرف دنیا کے بزنس کے لیے بناتے ہیں، یہ واحد گروپ ہے جو آخرت کے لیے مالک نے نظر بد سے محفوظ کرنا۔ اللہ ان کے کاروبار میں، روزگار میں برکت، بلکہ برکتوں میں اضافہ فرمائے اور ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو اللہ بچوں کے، بلکہ بچوں کے بچوں کے مستقبل دیکھنے نصیب فرمائے۔ مجھے کمال خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب فرینڈز گروپ، فرینڈز بچوں آپ سمجھتے ہیں یاروں دوستوں کو کہتے ہیں، ایویں بندے کہتے ہیں شیعہ مانتے نہیں۔ متوجہ ہے سرکار؟ لہذا آج کے اس ذکر کا صدقہ میں ان کے لیے بھی دعا گو اور آپ سب عزاداروں کے لیے مالک آپ سب کے روزگار میں، رزق میں مزید برکتیں عطا۔ ملکی حالات آپ کے سامنے، ایز اے پاکستانی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ملک پہ رحم فرمائے، ہمارے وطن کے معاملات اللہ بہتر فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس عظمتوں والے مہینے کا صدقہ میرا اللہ مسلمانوں کو رسول اللہ کی غلامی میں صحیح معنوں میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی نعمت اللہ کی ظہور پاک میں مہربانی اب تاجیل فرما دے۔ اب تھوڑے نہیں ماشاءاللہ حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے، اگر رحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان بلند آواز سے اجازت ہے جی؟
حوالے سے یکم محرم کو جس سلسلہ عزا کا آغاز ہوا یکم محرم کو، یہ سلسلہ عزاداری جو ہے یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، یعنی محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ اور ربیع الاول کی یہ 8 دن ہمیں ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں یہ لفظ پھر یہ مہینے ہمیں ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ اس قربانی کی یاد میں مصائب کے رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ باخبر ہے جانے، یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا۔ جی طاہر بھائی آپ زندہ و سلامت ہے، متوجہ ہے سرکار؟ یہ وہ قربانی ہے جس میں لباس رسول نے، حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا، دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، قرآن بچا قربانی کربلا سے، اسلامی آئین بچا قربانی کربلا سے، نبیوں کی بیٹا نبوتیں بچی قربانی کربلا سے۔ اللہ کرے کوئی بھائی میرا اس بات کے وہ جو گہرائی ہے نا اس کو دیکھ لے، صرف نبوتیں نہیں بچی اس قربانی سے، ختم نبوت بچی۔ آپ جیے آپ سلامت رہے میری جان۔ یہ آج تاجدار ختم نبوت کے نعرے بینر لکھوانے آسان ہے، لیکن ختم نبوت کی روح کو تو سمجھو۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں سرکار کی باتیں کرنے والے ہمارے بھائی، لیکن مسلمانوں میں کوئی پیٹرک میں بات نہیں کر رہا، کیمرے کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ختم نبوت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان مجلسوں کی بیگانگی کو ختم کرنا پڑے۔ یار کتنی عجیب صورتحال ہے یار، ہم کس سے کہیں؟ ملک بھی مسلمانوں کا، ضلع بھی مسلمانوں کا، سرکار شہر بھی مسلمانوں کا، گلیاں محلے بھی مسلمانوں کا، اور ذکر بھی مسلمانوں کے نبی کے بیٹے کا ہو رہا ہوتا ہے، اور شیعوں کی مجلس کہہ کے سٹریٹ ہی بدل جاتے ہیں۔ شبیر کا دشمن جو کبھی تک شبیر کے دشمن جو کبھی تک نہیں تھے، آج پسے دہموں گما تک نہیں ملتے، زندہ ہیں تو لعنت کے فصیلوں میں مقید، مر جائیں تو قبروں کے نشان تک نہیں ملتے۔ نعرہ میرے دل والی شاعری سے بیٹھے میں دوستوں کو دعوت دے رہا ہوں ان بارگاہوں کے قریب، وہ جو
وہ ہوتا ہے نا اسٹائل، اس کے مطابق ربائی جو ہے نا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتی ہے. بندے تے اگے ڈرے ہوئے نے تھوڑے اوپر سے آپ کہتے قبروں کے نشان ہی ملتے ہو نہ کدوں نیڑے ہو. لہٰذا میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، ہماری مائک کی مجبوریت کچھ الگ ہے. ہمیں مشکل دور میں میسج دینا ہے. خدا کی قسم بندوں نے کوئی سٹائل بنا لیا کہ جو ادھر کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ لگا دو ستر ہی خیر. ہمیں میری جان کیونکہ اس ملک میں مجرموں کو بھی صفائی کا حق ہے. ہم تو گلی محلوں میں صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. ان دوستوں کو یقین ہی نہیں آتا. یار میں کہہ رہا ہوں ذکر تمہارے نبی کے بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں شیعوں کی مجلس. میں پورے ملک میں کہتا ہوں مجلس کبھی بھی شیعوں کی نہیں ہوتی. جب بھی ہوتی ہے حسن اور حسین کی ہوتی ہے. شیعہ تو صرف سب بچھا کے دروازے کھول کے انتظار آپ کا کرتے ہیں کہ آخر تیرے نبی کے گھر والوں کا ذکر ہے شاید ٹائم نکال لو. ہاں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجلسوں میں آنے والا رواج پھر سے شروع کر لو. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی جب ماتم ہوتا ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمیں وہ مجلس دکھائی جائے جہاں دروازے پہ پانی آنے بندے کھڑے کیے ہوئے ہو کہ جی مجلس میں وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جو 2 ہاتھ ماتم کے مار کے دکھا. کبھی کہیں ایسا ہوا ماتم بھائی مجلس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو ماتم پہلے کرے ماتم کر کے دکھائے. وہ ماتم کا چیپٹر ہی بکھرا ہے. آپ مسلمانوں ہمیں بوجھ لیے پھرتے ہو. 4 ریگولر مجلسوں میں آ جاؤ آپ کو پوچھنا ہی نہیں پڑے گا کہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آپ تشریف تو لائیں. بھائی دیکھیں ماتم کا ماشاءاللہ بڑے باخبر اور سوبر چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. دوست بہت بوجھ لے جاتے ہیں کہ جی ماتم ہمارے ہاں نہیں ہے. بھئی آپ کے ہاں ذکر تو ہے اور بلکہ ہمارا ذکر تو سال بعد ہوتا ہے. ہمارے دوستوں کا ذکر تو جمعے کے جمعے ہے. تو ذکر ہر مسلک میں فرقار جائز ہے. ذکر ہر فقہ میں جائز ہے. ماتم کا بوجھ آپ نہ لیں. ماتم کا چیپٹر بالکل وکر ہے. ماتم کا تعلق عشق سے. ماتم کا تعلق اظہار عشق سے. اظہار عشق میں پھر درجے کوئی یہاں پہ ہے کوئی یہاں پہ ہے کوئی یہاں. سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. آپ ہمیں بوجھ لیے پھر رہے. کب شیعہ سارے ماتم کرتے ہیں؟ کچھ وہ بھی ہم نے شیعہ دیکھے ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. میری بات میں آپ توجہ فرمائیں گے. بہت شکریہ سر. بھائی یہ ماتم میں نے یہ لفظ کہا ہے کہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے یا اظہار عشق سے. چلے ایک آسان بات کی میں کوشش تو کرتا ہوتا ہوں. تعزیت کا تعلق مذہبوں سے نہیں ہوتا انسانیت سے. میرے خیال میں میرا بیسیکلی اپنا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہات کے کلچر میں آبادیت کیونکہ مشترکہ جی مذہبوں کے ٹون ابھی تک بکھرے ہو. ہمارے دیہاتوں میں کرسچن جو ہمارے بھائی ہیں ان کی رہائشیں بھی ہوتی. کرسچن فیملی کا اللہ نہ کرے کوئی بچہ مر جائے میں نے مسلمانوں کو جا کے تعزیت کرتے دیکھے. تیرا اسلام خطرے میں پڑ جاتے.
مرضیت کا تھا. چلو میں ایک اور اس بات سے ہٹ کے آ جاؤں. بندے جس نبی کی وجہ سے مذہب کرتے ہیں, ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. بلکہ یہ دن آ رہے ہیں نا جب سرکار کے میلاد اور سال گرہ کی وہ گلیوں میں لائٹنگ ہوگی اور میلاد کے جلوس نکلیں گے. تو کچھ بندے میرے خیال ہر محلے میں یا گلی میں مل جاتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی میں میلاد میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا, میں میلاد میں کیوں جاؤں. بندے کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے اس کا مذہب اجازت. وہی بندہ محرم میں بھی کہہ رہا تھا میں مجلس میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت. یار یہ تمہارا کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے کی اجازت دیتا ہے, نہ نواسی کے ذکر میں آنے کی اجازت دیتا ہے, اور جس نبی کی وجہ سے تم مذہب فخری اپنے آپ کو حضور کی امت کہلوا کے تو کہتا ہے نا میرا مذہب, اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مذہب کی مشرکہ بیمار ہو جاتی ہے, حضور اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں یا مذہب پوچھنے جاتے ہیں. توجہ فرمائیں یار میری بات کو دھیان دو. لیکن یہاں جس معاشرے میں سرکار ہم رہتے ہیں ہم چھایا بیمار ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے احساس تو ہے ہمیں لیکن ہم خیریت پوچھنے نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا اس کا مذہب ایک نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے جو دیہاتوں میں شہروں سے رابطے کے لیے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نا, وہ آخری بس جو ہے نا وہ 4:45 بجے نکل جاتی. اور یہ تو ڈرائیور ہوتے ہیں نا سر, یہ اپنے عقیدے کے مطابق نا وہ ڈرائیور کو تو شیشہ لگا کر زندہ باتیں ہی کہتا ہے وہاں پہ وہ اپنے عقیدے کا پتہ بتاتے ہیں. وہ یہ سب پہلے کی بات ہے, ہمارے اس علاقے میں ایک ڈرائیور مولا اس نے اپنے اوپر والے شیشے پہ لکھا ہوا تھا کعبہ علیدہ جنت اونچائی. وہ کچھ ہمارے مسلمان دوست آپ کو لطفانے نہیں ہے کیونکہ ساری رات ٹرانسپورٹ ہے, 14 کلومیٹر شہر سے دور ہوتے آخری بس نکل جائے پھر کوئی ماسی پھوپھی جگہ نہیں. وہ 2 قبلہ نما بندے, قبلہ نما میں کل ہی سوال رہا آخری طاہر صاحب بس سید زادوں تو ایج پیر ہی رکھے تھے سامنے نظر پڑ گئی کعبہ علیدہ جنت. اپنے دوسرے ساتھی سے کہتے ہو ہم مر گئے, ٹائم بھی آخری ہے تے بس بھی شیعہ دی. اور کہاں چاہیے اور میری جان خدارا یار یہ مذہبوں کے یہ جھگڑے نفرتیں آپ سے ختم نہیں ہو پاتی. مطلب آپ کدھر جاتے ہیں, جو ملک جس میں ہم چھاڑے رہتے ہیں یہ کافی سارے مذہبوں میں مل کے اسے بنایا, اور اس زمانے میں کوئی مذہبی نعرہ شعرہ نہیں لگا تھا. یہ ہمیں بڑی بنائی باتیں ہیں چند بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب ہم نے مذہب کی کاس پہ یہ ملک لیا تھا, اور جو مذہب کر رہے تھے نا وہ تو پاکستان بنانے والے قائد اعظم کو کافر کہہ رہے تھے. کہاں ہیں آپ یار میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے, بندے ڈرتے ہوئے بات نہیں کر رہے. یہ مذہبی تحریک نہیں تھی, یہ سارے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا. اور یہ جو سینٹ اور اسمبلیوں کی راہداریوں میں یہ فائلیں اٹھانے والے قبلے انہی کے بڑوں نے کہا تھا محمد علی کافر ہے, محمد علی کافر ہے. اور قائد اعظم کو کافر کہنے سے پہلے نام ہی کی شرم کر لیتا. نہیں سارے دوست دھیان ہی
جماعت صاحب جی کہہ رہے ہیں مائک میں پوری آواز نہیں جا رہی، مجمع کی آواز مجھ تک پوری کا بات نیند میں نعرے مارتے ہیں کیا؟ بلند رہتے ہیں میں قطن آپ کو مطلب یہ پتہ ہے کچھ بندے ہمارے جو بڑے سوبر قسم کے مولائی ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاکر مولوی جو اونچے نعرے چاہتے ہیں نا یہ اپنی مجلس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اور مجلس بڑی نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا وہ اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے۔ لہذا اس بات پہ دھیان دیں، میرے حضور مہربانی سر یہ زندہ حقائق ہے۔ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں نا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی بانی، اس کے لیے آپ کو صحیح بخاری دیکھنی پڑے گی کہ آپ کہیں گے جی سویرے لائبریری میں جائیں گے بخاری شریف دیکھنے پڑے گی۔ اگر یہ بات صحیح بخاری میں ہوئی تو موبائل پہ سویرے رضوی صاحب کو کہیں گے سبحان اللہ۔ اور یہ میں آپ کے وطن کی زندہ تاریخ کو دے رہا ہوں کہ تحریک آج بندے سیو کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو، کبھی ہم نے کہا تمہارا اس ملک میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے یادیں بھی، میری اپیل ہے دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جس چیز پہ اعتراض ہے آپ وہ دوستانہ ماحول میں ہم سے بیان کریں۔ باقی یہ جو ہے نا یہ قبضہ گروپ آپ سمجھتے ہیں، سبحان اللہ تیری اس ملک سے نئی رشتہ داری ہے۔ دادا دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کیا محمد علی جناح بانی پاکستان کو کافروں نے کافر کہا تھا؟ بول پڑھو کو ایف آئی آر ہوتے بانی پاکستان کو ماشاءاللہ 6 آوازیں تو مجھے بالکل دل والی سائٹ سے آ گئی کہ جی مسلمانوں نے کافر کہا تھا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سادہ مسلمانوں نے کافر نہیں کہا، اسلامی گیٹ اپ والوں نے قائد اعظم کو جی کافر اعظم ہے، کافر اعظم ہے۔ جرم کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ جہاں پہ نہ فرقہ واریت ہو نہ مذہبی تعصب ہو، جہاں پہ امن ہی امن ہو، جہاں پہ سکون ہی سکون ہو، وہ خطہ علیحدہ قائد اعظم چاہ رہے تھے۔ لہذا جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا یہ زندہ تاریخ ہے، جن کے بڑوں نے انہی کے پوتے سمجھتے ہو انہی کے پوتے کبھی سینٹ میں نظر آ جاتے ہیں، کبھی قومی اسمبلیوں میں شب خون مارتے ہیں اور کہتے پتہ کیا ہے اور چیئرمین سینٹ صاحب یاد رکھنا قانون وہی بنیں گے جو ہم چاہیں گے کیونکہ ملک ہمارا ہے۔ تیرے ابے نے قائد اعظم کو کافر کہا، تو کہہ رہا ملک ہمارا ہے، یہ تمہارا پرانا مزاج ہے، وارثوں کو کافر کہو گے پھر سے بیک اپ کیا کہنے ہیں آپ جیئے سر مہربانی سر مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ یہ ملک میں فرقہ واریت کی بیک پہ کرنسیاں چلتی ہیں اور ڈالر میں آئی یا ریالوں میں چینج تو کرواتے ہیں نا پاکستانی کرنسی میں، شرم تو نہیں آتی کہ جس کرنسی کی خاطر پاگل ہو کے پھرتے ہو اس پہ تو ایک شیعہ کی تصویر ہے۔ بولو یار آپ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں
میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں, اس بارگاہ میں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے ہمیشہ کہا ہے شیعہ بچوں اس ملک میں سر اٹھا کے جیو, اس ملک میں سینہ تان کے جیو. بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کے نکاح. معاملات ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر آپ مجلسوں میں صرف ماتم کی وجہ سے نہیں آ رہے, میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں, اب نہ کریں ماتم. حسین صاحب نے کہا رجی صاحب آپ نے کمال کر دی, میں نے کوئی واقع کہنے لگا جیسے آپ نے ہمیں کہا ہے نہ کریں, ویسے ہی کبھی آپ اپنے لوگوں کو بھی کہیں. تو میں نے کہا میری جان, میں نے کہا ہے جب تک سمجھ اب تک نہ کرو. کہنے لگے تو آپ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں سمجھ آ چکی. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے علماء نے بتایا کہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے اللہ نے ہر بندے کے کندھے پہ بٹھا رکھے ہیں, بندہ جو بھی عمل کرے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. جب سے آپ کے علماء نے ہمیں بتایا نا, میری قوم کے بچوں نے گلیوں میں کہا شاہ حسین, بازاروں میں کہا شاہ حسین, گلیوں کیوں؟ تاکہ یہ والے لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں, حسینی مسلمان. اور سرکار میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ماتم کا تعلق اظہار عشق سے, اظہار عشق سے. کیا کہا ہے؟ دھیان میری طرف رکھو بیٹا, سر جھکا کے نہیں بیٹھا, میں بچوں کے سر اٹھا کے کرنے کی بات, تو میرے سامنے بیٹھ بس سر اٹھائیں. اصل میں نے اکثر کہا ہے سر کہ یہ تو مولائی بچہ ہے, پتہ نہیں یہ پہلے نمبروں کی پرابلم کیا میرے کیا کہنے, میرے ہی کیا. اب میں خود اپنے آپ کو دوں گا, کچھ آپ بھی مہربانی کریں, اب باریکیوں کی طرف بھی دھیان دیا کریں, اپنے فریش ہو کے بیٹھ لیں. نعرہ حیدری ایک سمندر ہے, نعرہ حیدری ایک سمندر ہے, اس کا اعجاز اس کے اندر ہے, اس کا اعجاز اس کے اندر ہے. اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا, اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا, پیر کامل ہے یا قلندر ہے. نعرہ حیدری. کیا کہنے آپ یہ آپ زندہ, میں نے کیا کہا ہے کہ پیورلی میرے دوستوں سے میری اپیل ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. نماز روزے کا تعلق شریعت سے, ماتم کا تعلق عشق سے. شریعت بھی دین ہے, عشق بھی دین ہے. شریعت آسان ہے, عشق مشکل ہے. شریعت آسان ہے, آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے. مشکلوں میں کوئی آتا ہے. شریعت آسان تھی, اس میں سارے نبی آ گئے. عشق مشکل تھا, سارے نہیں آئے. ابتدا ابراہیم نے کی تھی, مکمل حسین نے. لہذا دوستوں میں تیسری نہیں, چوتھی, پانچویں دفعہ کہہ کہ ماتم کا تعلق اظہار عشق, اور اظہار عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی سننے والے یا میرا خیال ہے دیکھ رہا ہوں یہ پروگرام لائیو تو نہیں ہوگا, آج کل ویسے لائیو پروگرام زیادہ ہوتے ہیں. لائیو پروگرام بچوں کو میں دعائیں دیتا ہوں, چلو مطلب بزنس بھی ہوتے ہیں, لیکن کمال ان لوگوں نے کیا کر دیا. اب اس ملک میں کوئی نہیں کہتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ گیا. سلام بھائی لائیو والوں کو,
انہوں نے فتوے ہی بدل دیے، کیونکہ موبائل سرکار ہر جیب میں بڑھ سکتی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 2-3 مجلسیں گزر جاتی ہیں۔ اب کون کہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر نکاح اس ملک میں بچا کس کا؟ لہذا پروگرام جب لائیو چل رہے ہو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، میں باتیں انہی سے کر رہا ہوں جنہوں نے پوچھن کی چھنانا کوئی کہ بھئی آپ کو ماتم سمجھ میں نہیں آتی، تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ماتم کا تعلق عشق سے، اظہار عشق سے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نماز روزے کا تعلق شریعت سے، تعزیت کا تعلق عشق سے، اور تعلق ہوتا ہے تو بندے جنازوں پہ جاتے ہیں۔ میں زندہ معاشرے میں بات کر دوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں 6ویں دفعہ تو کہنے لگوں کہ ماتم کا تعلق عشق سے، نماز روزہ شریعت، تعزیت ماتم، آنکھیں پرنم آہو بخا افسوس، اس کا تعلق اس سے۔ بندے کہیں گے رضی صاحب شریعت اور عشق میں فرق کیا؟ ہر جگہ بات، بلکہ ہر جگہ ہر بات کی نہیں جاتی، لیکن لاہور ہے، بڑے نکھرے نکھرے لوگ اور ٹاؤن شپ قرب و جوار کا مجموعہ ہے، باریکیاں بھی کمال سمجھتے ہیں۔ یہ شریعت اور عشق کا فرق سمجھ میں آ جاتا، فرق اوکھا پڑا، اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے۔ کون سمجھے گا، کون سمجھے گا میری جان؟ شریعت میں نماز شریعت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر دعا کے نماز پڑھ کے چلے جائیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ خدا فرماتا ہے میں تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں۔ وہی ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا، اللہ سے اپنے دکھ شیئر کرتا۔ شریعت ہے نا، اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ لہذا جو بندہ بھی مصلی پہ آتا ہے یا ساری رات جو بندے مصلوں پہ رہتے ہیں اللہ سے یہی مانگتے ہیں، اپنی اپنی دعائیں ہیں۔ اور کئی تو ایسے نصیبوں والے ہیں جو مسجد میں دعا بھی اونچی نہیں مانگتے، سن کے دوسرا نہ مانگنا۔ کس دنیا میں جی رہے ہو یار؟ وہ بے نیاز مالک ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ اور بندے مانگتے اللہ گھر نہیں ہے، گھر دیتے، مہنگائی بڑی ہے 4 پیسے دیتے، اللہ اولاد نہیں ہے، اولاد دیتے، بیٹیاں دی ہیں، بیٹا دیتے، بیٹا دی ہے، صحت دیتے، صحت دی ہے، زندگی دیتے، زندگی دی ہے، تعلیم دیتے، تعلیم دی ہے، ڈگریاں دیتے، بیٹے کو ڈگریاں دی ہیں، یا نوکری دیتے یا یورپ دا ویزا۔ یہی دعائیں نا مانگنا چاہیے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے یار۔ وہ بھائی میرے آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، میرے بھائیوں بھائی اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ شریعت میں بندہ اللہ ہی سے تو مانگتا ہے، شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، لیکن عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے۔ میری بات پہ اگر یقین نہیں آ رہا اور آپ کہتے ہیں جی عشق میں جی خطیبانہ باتیں ریاض رضوی کر رہے ہیں، اگر یہ خطیبانہ باتیں ہیں تو مصور پاکستان کا قلم پکڑو جس نے سب سے پہلے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور اگر کسی وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے پھر کبھی
انشاءاللہ ملاقاتیں رہتی ہیں، گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے. میری گزارش ہے ذرا اس پہ تھوڑا دھیان دیں. میں نے کیا کہا ہے کہ تعزیت ماتم کا تعلق اظہار عشق سے. جتنا جتنا عشق ہے، جتنا جتنا اظہار ہے، یہی سبب ہے. کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں. اظہار عشق ہے یار. جی جتنا جتنا سرکار کے عشق وہ کرتی ہے، اور جن کا عشق سے بھی زیادہ وہ چوریاں مار رہے ہیں، وہ زنجیر مار رہے ہیں. اس ملک کا عجیب مزاج. ان دوستوں نے شروع میں جب ہمارے بزرگ علماء ہوتے تھے نا، تب ہمارے دوستوں نے شروع میں کہا تھا ماتم حرام ہے. تب اس زمانے کے ہمارے علماء نے یہ کہا تھا کہ جی اگر ماتم حرام ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے حرام چیزوں کی فہرستیں بتا دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، بدکاری حرام. جب اللہ نے حرام چیزوں کو علیحدہ کر کے بتا دی ہے، ان میں ماتم کہاں ہے؟ بھئی اگر اتنا ہی بڑا حرام ہے ماتم، تو جب باقی حرام چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، وہیں کہیں چھوٹا موٹا ساتھ میں ماتم بھی ہے. اچھا پھر ہمارے اس زمانے کے بزرگ علماء ہمارے بھائیوں کے جو تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے غصے میں حرام کہہ دیا تھا، گناہ ہے. ہم نے غصے میں حرام کہہ دیا تھا. اچھی بات ہے، بندے کو میرا خیال ہے اگر احساس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے کہا جی ہم نے غصے میں حرام، کیونکہ غصہ تو چھوٹے بھائیوں پہ آتا ہے نا، ہم ان کے چھوٹے بھائی، لہذا جب جی چاہتا ہے ناراض ہو جاتے ہیں. اور جب ان کا موڈ بنتا ہے، سنو بھی ضیاء الحق کے دور میں ناراض ہو گئے تھے، شیعہ کافر. مشرف صاحب نے ان کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا اور لکھو شیعہ مسلمان ہیں. انہوں نے لکھ دیا. اوہ ہمیں دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. اب تحریریں موجود ہے، ریکارڈ پہ بات ہے. لیکن میں یہ بات، اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں یہ ساری چیزیں ایک ہی پروگرام میں بیان کر دوں. پہلے کہا ماتم حرام، پھر کہا جی نہیں اصل میں غصے میں کہا حرام نہیں ہے. اور سید آل احمد میری طرف بچے ہوں نا، کبھی اب ادھر دیکھ لیتے ہیں کبھی ادھر. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ عبادت میں ادھر ادھر دیکھی تو عبادت نہیں ہے. اب بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. آپ جی fill in the blanks، کچھ کام آپ بھی کریا کرو. چلے ماتم حرام. بھائی قرآن میں حرام فرشتوں میں جی گناہ ہے، اس لیے ماتم سے بچنا چاہیے کہ یہ گناہ. تب ہمارے اس زمانے کے میرے استاد محترم مبلغ اعظم جیسے مولانا اسماعیل جیسے علماء، انہوں نے کہا تھا کہ ماتم گناہ ہے. گناہ تو آپ کی فقہ میں اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، یہ تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں. آپ جی ہیں سر میری بات پہ توجہ. اور تمہارے ہاں گناہ کی دوسری تعریف پتہ ہے مسلمانوں کے ہاں کیا ہے کہ جی بندے کے اندر نا جی بندے کے اندر تھوڑا بہت ایمان ہو صحیح. بعض دفعہ میں آپ ہی سواد لے وہ لفظ پتہ ہے کیسا جی کیا کہتے تھے وہ جی. اب بچوں کو نہیں پتا ہوگا نا یہ جو وزن اور ویٹ ہوتے ہیں، وہ جی رتی ماسا ایمان ہوئے سے گناہ بندہ کر لے ضمیر پچھتاتا ہے. اس کا مطلب گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ کر کے بندہ پچھتاتا ضرور. جی ہاں بالکل بندہ پچھتاتا ہے. ماتم کیسے گناہ ہے؟
میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے ہلکے ماتم میں گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے۔ پہلے جی ماتم حرام ہے، پھر کہا جی گناہ۔ جب ہمارے بزرگ علماء نے کہا نا کہ جناب نہ گناہ ثابت ہو گئے، اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو انہیں قبلے قابو میں اخیر کر قسم کو خدا، انہوں نے کہا جی حرام بھی چھوڑے، گناہ یہ بحث نہیں چھوڑے۔ ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہوتے ہیں۔ ہوئے میں دلیل، اب دلیل وزنی ہے۔ پنجاب کے جو پرے پنچایت کے اصول ہیں نا، آپ تو سارے خیر کوئی جرمنی اور اٹلی کا اور امریکہ کے رہنے والے، آپ تو پنجاب کا کلچر ہی نہیں سمجھتے، ایسے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور پنجاب کے کلچر میں مخالف بندہ بھی وزنی بات کرے، بندے اس کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مہربانوں نے اخیر کر دیا دلیل دینے والا، انہوں نے کہا حرام بھی چھوڑے، فقہ بھی چھوڑے، گناہ بھی چھوڑے۔ ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جسم ہمارے نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے بھائی، یہ جسم آپ کے نہیں ہے، مالک کی امانت۔ انہوں نے دلیل دی اور بالکل صحیح ہے کہ اسی لیے تو خودکشی حرام ہے۔ اگر تمہارا جسم ہوتا خودکشی حرام اسلام میں دین میں کبھی نہ ہوتا۔ اللہ نے بندوں کو اختیار ہی نہیں دیا کہ تم خود مر جاؤ، لہذا شیعو ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ زخم گہرے بھی لگ جاتے ہیں اور اس ماتم میں خودکشی کے چانس ہیں۔ ہم سارے چپ ہو جی، حرام کو چھوڑو، گناہ کو چھوڑو، ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خودکشی کے، آپ نے جب تک چپ رہنا ہے میں بھی تو آنوں ایتھے ہی رکھنا ہے۔ ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خودکشی کے، اس میں جی خودکشی کے تیرے بھی کیا کہنے۔ اور حسین کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے اور اپنے خودکش حملوں کو شہادت۔ شہادت کہاں ہے آپ، کہاں ہے آپ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، وقت بالکل تمام ہو گیا کہ ماتم کا تعلق، اگر کہو جناب رضوی صاحب یہ مشکل باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اظہار عشق پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دین اسلام میں یہ اظہار عشق کہاں سے آ گئے؟ روکو اپنے بزرگ قلم کاروں کو۔ احد کے میدان میں حضور کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا، جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا عشق نبی سے انہیں بھی تھا، لیکن دانت ان کے پورے رہے۔ ایک عاشق قرن میں رہتا تھا، تجھے اظہار عشق کے فرق کی سمجھ سید جن کے سامنے حضور کا دانت زخمی ہوا، میں کون ہو تو کہوں کہ جی وہ عاشق نہیں تھے، سرکار تھے عاشق، عشق نبی سے تھا، لیکن دانت پورے کے پورے تھے۔ اور ایک مسکین غریب عاشق ساری زندگی مدینے آنے کا ذات راہ ہی نہیں بن سکتا، لیکن عشق میں بازی جیت گیا اور نبیوں کے سردار کو کہنا پڑا میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ میں جلدی میں سمجھا نہیں سکا، کوئی ساؤنڈ مجھے پریشان کر رہا ہے، لیکن بہرحال جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ مجھے بات تو مکمل کرنے۔ نبیوں کے سردار نے کسے کہا تھا کہ میرے اویس کو میرا سلام کہنا؟ اصل لفظ اویس ہے، لیکن ہمارے ہاں رائج لفظ اویس بولا جاتا ہے۔ یہ اویس کہاں پہ؟ یہ نبی کا عاشق تھا سید۔ اویس قرنی میں ہم آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اویس قرنی کی قبر کہاں ہے؟ عراق اور شام کے بارڈر پہ رکہ شہر ہے۔ جنگ صفین جس میدان میں لڑی گئی،
جنگ صفین کی باؤنڈری لائن پہ نبی کے دو عاشق سو رہے ہیں، ایک اویس قرنی، دوسرا عمار یاسر۔ یہ عمار یاسر بھی صحابی ہے تمہارے نبی کا، وہ قبریں صحابیوں کی ہے، سلام کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا میسج دنیا کو دیتے پھر رہے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ناموس صحابہ کی فائل اٹھائی بھی ہے آپ کو بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہو؟ کہ جناب قانون بنا دیا جائے اس ملک میں، قانون تو آلریڈی پہلے سے موجود ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے، رسول اللہ کی توہین ہے 95C 95C ہے، اور جو صحابہ کی توہین کرے وہ 95A ہے۔ تو یار قانون تو بنا ہے، لیکن ہمارے مہربانوں کی تسلی نہیں ہو رہی، حالانکہ اس میں جو صحابہ کی توہین کرے نا جی اسے 3 سال سزا دی جائے، تو میرا خیال ہے سزا ٹھیک تھی، عدد بھی نیک تھا، لیکن دوستوں کی تسلی نہیں ہو رہی۔ کہتے جی 3 سال سزا کم ہے، بھائی کتنی ہونی چاہیے؟ جی عمر قید کرو۔ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عزتوں والے صحابی ہیں حضرت عمار یاسر، جن کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اسلام کی پہلی۔ ان کے والد محترم حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے شہید۔ مجھے بتاؤ لاہور میں کتنی تنظیمیں عمار یاسر کے نام پہ اپنے یونٹ بنا کے بیٹھے، کتنی مسجدیں عمار یاسر کے نام پہ۔ یہ ہم صحابہ کی ناموس کے محافظ ہیں، اور تو صحابی صرف انہیں سمجھتے ہیں جن کا بینک بیلنس ٹھیک ہو۔ یہ ہمارے یاسر کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ عاشق ہے مسلمانوں، یہ باتیں کم سنائی جاتی ہیں، یہ مجلسوں کا فیض ہے۔ پھر الزام دیتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اور مجھے کچھ دن پہلے بچوں میں ماتمی بچوں نے مجھے کلپ دکھایا، وہ یار دستخط تیری قرارداد پہ صدر نے نہیں کی، جان ہماری کھا رہے۔ عارف علوی صاحب شیعہ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ کے قرارداد واپس کر دی ہے کہ میں دستخط کیسے کروں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے۔ صدر محترم نے کوئی مذہبی شک پہ بحث نہیں کی، مگر نا قانون تو سراسر بالکل فرقہ وارانہ ہے، لیکن مذہبی اسٹیٹ کچھ بندے بنانا چاہتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دستخط کرنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جناب یہ کیسا قانون بنانے جا رہے ہو یار، جس میں ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس وارنٹ بھی نہیں دکھائے گی۔ اگلا فقرہ صدر صاحب کا نہیں ہے، وہ رضوی صاحب کا، کہ آپ یہ قانون بنا کے باقی اسلامی ملکوں کو پیغام کیا دے رہے ہو کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت پولیس کے ذریعے سے ہو۔ اور صحابہ رسول ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے، ان کا اسٹیٹس مجروح نہ کرو، صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ۔ دوسری بات صدر محترم نے یہ کہا کہ ہم دستخط اس لیے نہیں کر پا رہے کہ یہ عجیب قانون ہے جس میں ملزم کو ضمانت کا
رائٹ ہی نہیں دیا چلا. صدر صاحب وہ بیچارے سچی ہیں کیونکہ ضمانت صرف محمد کے بچے ہی دے سکتے. ان کی حویلی میں امام شامل کا رواج ہی نہیں ہے, یہ تو ضمانتوں کی مخالفت ہی کریں گے. ہیومن رائٹس خطرے میں پڑے گئے. اور وہ قبلہ صاحب مجھے ان کا نام تو یاد نہیں ہے, قیمتی نہیں تھے, مفتی تھے, اتنا مجھے یاد ہے, نام مجھے یاد ہے. اور مفتی صاحب پتہ ہے کیا, جب وہ صدر صاحب نے سائن نہیں کیے, یہ اللہ یہ بنائے انجدے نے اس تو بلڈ پریشر ہائی کر رہا, عجیب شکل ہو جاتی. سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے اب گلی گلی میں لڑائی ہوگی, شاید آپ نے سنا, اب جی لڑائی گلیوں میں ہوگی. وہ کن سے, ہم مسکینوں سے یا اور رحم کرو. اور مانتے سے آبا کو باتیں لڑائی کی کرتے اچھے لگتے ہو. اور صحابہ نے تو امن کے سبق دیے تھے. صحابہ نے تو دوستی کی بات کی ہے. تو صحابہ کے مشن کے عین مخالف چل رہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ویڈیو کیمرے موجود ہیں, کوئی صحابہ کبار کا نہ مخالف ہے نہ گستاخ ہے, لیکن اگر آپ قانون بنانا چاہتے ہیں تو پھر میں ریاض رضوی اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں, ہمیں صحابیوں کے نام آپ کو پہلے بتانے پڑیں گے. جہاں تک بزرگان دین اور خلافت راشدہ والے صحابیوں کا تعلق ہے, ہم عزت پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. لیکن اگر خلافت کے پردے میں تو یزید اور اس کے قبیلے کو رضی اللہ کہے گا, ہم کبھی بھی تسلیم نہیں. میں تمام کر رہا ہوں, وہ ایسے کرنی میں ہمارے نبی کے عشق میں اپنے دانت نکلوائے نہیں. دانت نکلوائے نہیں, توڑے ہیں. یہ توڑنا ماتم ہے. خبر چہرے بیٹھے نہیں. اگر سرکار کے یہ عاشق حضرت وہ ایسے کرنی 2019-22 میں ہوتے نا تو سوکھا کرسی ایک ایک دانت پہ انجیکشن لگواتے. سرکار کے میں ہم دانت نکال رہے. ہاں وہ ایسے کرنی اگر انجیکشن سے نکلوائے ہوتے, ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے. میرا خیال ہے بندے دھیان نہیں دے. نبی کے عاشق نے بکھرا کام کیا. اور ایک کسی بڑی جلدی بس ہے, 4 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں. یہ ساری زندگی اس نے سرکار کی زیارت, حضور کو دیکھا بھی, غریب گھر کا تھا, اکیلی گھر میں اس کی ماں تھی, بس ماں کی نوکری خدمت کرتا رہتا. جب بھی ماں سے اجازت, ماں نے روک دی, ماں جب بھی روکتی یہ رک جاتی. ایک دن ماں کا موڈ اچھا دیکھا, کہتا ہے ماں ایک دفعہ امر دے دے, میں مدینے جانا چاہوں. ماں بھی موج میں تھی, کہتی ہے چلے جاؤ, لیکن وہاں پہ رکنا نہیں ہے. یہ مدینے چلا گیا. عجیب امتحان تھا, جس کی زیارت کو گیا تھا حضور سفر پہ تھے. مدینے والوں نے بتا جی کل آئیں گے, اور رک سکتا نہیں, ماں کا حکم ذہن میں تھا. اور والدین کا
ادھر رسول اللہ کی زیارت، ادھر ماں کا حکم، بغیر زیارت کیے ماں کا حکم مان کے اویس نے مدینہ چھوڑ دیا، اور اگلی صبح نبی مدینہ میں آتے ہیں اور سرکار نے مدینہ کے لوگوں سے پہلے فکر یہ کہے ہمارے شہر میں کون آیا تھا؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ شہر ہے، کئی آتے ہیں، سرکار نے کہا کئیوں کی بات نہیں، مجھے ان گلیوں سے جنت کی تازہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور سرکار کے عاشق حقیقی تب نبی نے کہا تھا میرے پیارے صحابہ اگر کبھی کرم جاؤ میرے اویس، ٹائم ختم ہو گیا میں وضاحت کر نہیں سکتا، حضور کہہ رہے ہیں میرے اویس، محمد میرا کہہ دے جنت قدموں میں آ گئی۔ اور شاید میں یہ بھی نہیں سمجھا سکا کیا کروں، جلدی میں بات کر گیا ہوں۔ سرکار فرماتا ہے میرے اویس کو، اور میرے پیارے صحابہ میرے اویس کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ سمجھا میں اس لیے نہیں سکتا کہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، مگر میں آپ اس فکرے کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ اللہ محمد کو سلام کہتے ہیں، محمد اپنے ماتمی کو سلام کہہ رہا۔ تمہیں عذاب کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں اس ماتم کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں اللہ حبیب کو سلام کہہ، کچھ عرصہ بعد کچھ مدینہ تھے لوگ وفد کی صورت میں، آخری بات کرم گئے، کرم سے گزرتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی بستی نہیں جہاں وہ بستا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھا کون؟ تو نے کہا وہی جسے سرکار نے کہا تھا کہ میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ کہنے لگے رک جاؤ بھائی، اویس کو ملے ہے، سرکار کا سلام پہنچانے نا۔ اب اویس کو ڈھونڈنے لگے، پتہ نہیں ٹاؤن شپ میں کون سمجھتا ہے اس باریکی، اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکل غریباں دے کدوں ایڈریس ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل، لیکن ان کے ذہن میں اس کی غربت نہیں تھی، ان کا اپنا اسٹائل۔ کہنے لگے جس سرکار نے سلام کہا بڑا محل ہوگا، بہت بڑی بلڈنگ ہوگی۔ پوچھتے پوچھتے جب پہنچے تو کچا جھونپڑا، ایک میلی سی چادر، اور چادر میلی ہونا جرم نہیں ہوتا، نجس ہونا جرم ہوتا ہے۔ مسکین آدمی، غریب آدمی چپ چاپ بیٹھا ہوا اپنی جھونپڑے میں۔ تم میں اور جو ہوتا تو کہتا جی ہم عاشق کا بات بھی تھا نا، کہ لگا جی میں ہوں، اگر تم ہو تو ہم مدینے سے آئے ہیں۔ اللہ مدینے کا نام آنا تھا جیسے گرد نہیں پرندے کو لگا، اللہ جانے وہ ایس کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہ وہ عشق حقیقی کی منزل ہے جہاں محبوب کی طرف سے بندہ سوال بھی خود کرتا ہے، جواب بھی خود ہے۔ ان طاہر صاحب ان منزلوں پہ وہ ایسے کرنے، مدینہ، مدینے والے سرکار، وہ اللہ جانے کہاں سے وہ ایسے کرنے واپسی ہوئی۔ پھر انہوں نے دیکھا، اور جب وہ ایسے میں دوبارہ دیکھا تو پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں وہ ایسے ہم نے غلط بیانی نہیں کی، تجھے یقین رکھنا ہوگا کہ ہم مدینے سے ہیں۔ وہ ایسے کہتا ہے بھائی میں نے کب کہا ہے آپ مدینے سے نہیں ہیں؟ کہنے لگے اگر تو نے یہ نہیں کہا تو تو حیران ہو کہ ہمارے منہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ ایسے نے کہا حیران تو اس لیے ہوں آئے مدینے سے ہو اور دانت ساروں کے سارے ہی سلام۔ کون سمجھے گا یار، کون تھے؟ یہ ہے عاشق تیرے نبی۔ کچھ
مجھے ماشاءاللہ بڑے باخبر نورانی روحانی ماحول میں بات کر رہا ہوں. صرف مجھے اللہ کرے آپ اس بات کے ذہنی طور پہ قریب آ جائے اور بات میں نے چھوڑ دی. وہ ایسے مگر تو بات سے بات نکلتی ہے اور بہت ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. وہ ایسے کرنی میں کہ جو پتھر اپنے چہرے پہ مارے وجہ کی یہ قرن میں رہنے والا تیرے حبیب نبی اللہ کے حبیب کا عاشق جو ہے یہ اپنے دانت توڑ کے پیغام بھجوا رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں میدان احد میں ہوں میں اپنے توڑوا لیتا آپ کا ایک دانت بھی زخمی. جو یہ عزادار زنجیر مارتے ہیں نا بچے گلیوں میں یہ پیغام بھجواتے ہیں حسین کا مہاری بیٹا حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد بیٹا ہم نے سنا بازار شام میں تیری پشت پہ کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی جہاں زخم نہیں تھے. یہ زنجیر کا ماتم کر کے اپنے آپ کو زخمی کر کے پیغام بھجواتے ہیں کہ مولا ہم اگر بازار شام میں ہوں ہم اپنی پشتے زخمی کروا لیتے. مالک آپ کو شام کی زیارت نصیب تھی. آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں. آپ جی زیارت کا تعلق بلانے سے. اللہ نے کہا یہ شام جو ہے نا بندے آج کہتے ہیں یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. چلو محرم میں واقعہ ہوا کربلا کا محرم میں آپ ذکر کر لیں آپ آنسو بہا لیں یہ تو سارا سال ہوتے ہیں. اور ہمارے رونے کی بہت ساری وجہ. میں ایک وجہ ٹاؤن شپ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ان شہروں میں بہت ساری فیملی ہے جو بچوں سمیت بیرون ملک سیٹل ہو چکے ہیں. کئی فیملی ہیں جنہیں 4-6 سال اپنے بچوں کو پاکستان لانے کا موقع نہیں ملتا. تو 4 سال بعد لاہور کی فیملی کسی بھی بیرون ملک سے اپنے ملک واپس آئے کیا اس گھر کی بیٹی پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا؟ نہیں شہر میں سمجھا نہیں سکا. یہ میری بیٹیاں بہنیں بھی بات کو سمجھتی ہیں کہ بیٹیوں کو پے کی گلیاں بھی یاد ہوتی ہیں بیٹیوں کو پے کے محلے بھی یاد ہوتے ہیں. اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑ دیا تھا کہ وہ نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا؟ آباد رہو یار آباد رہو. ہم کبھی نہ روتے ہمیں صرف اتنا بتا دیا جب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری اولاد میں سے میری اطرت میں سے میرے 12 امام چلے اور جو آخری ہوگا اسمہ اسمی کنیتہ کنیت اس کا نام بھی میرے نام اس کی کنیت بھی میری کنیت. یہ 12 وارث دین کے نبی نے ہم سے کہا اور ہم مان. میں پورن ماحول میں پوچھ رہا ہوں مسلمانوں فرقے اپنے رکھو مذہب اپنے رکھو. ان 12 کے 12 میں سے آخری غیب ہے 11 اماموں کا ہمیں بتا دے کہ ان میں سے طبعی موت کس کو آئے. مجھے معاف کرنا میں سمجھا نہیں سکتا. آپ جی رات کا ٹائم ہے اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا. ہمیں کوئی ایک نام بتا دو. معصوم فرماتے ہیں ما منا مقتولا اور مسموم ہمیں یا قتل کیا گیا یا زہر دی گئی. روتے ہم صرف اس لیے پرسہ نصیبوں ہے یہ جسم
امام کا آج آپ نے آج ماتم کرنا ہے نا، ہم کسے بتائیں؟ اللہ میرا جانتا ہے ان 12 اماموں 2 امام ایسے جن کی قید سب سے بکری، ایک وہ ہے جس کا جنازہ بغداد کے پل پہ، جس کو اللہ نے ڈھیر ساری اولاد دی تھی لیکن بہنوں بھائیوں کی قبریں اکٹھی نہیں ہو سکی۔ جی بسم اللہ گیلانی صاحب آپ کے اس شعور کو برقرار ہمیشہ رکھے۔ سید کہہ رہے ہیں رونا اس بات کا ہے کہ یہ جتنے آئیں رسول اللہ کے قبیلے کے یہ لوگ قتل ہوئے ہیں، قاتل کسی کا بھی عیسائی نہیں تھا۔ ہم کسے پتا؟ میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مالک ان کے پردے سلامت رکھے، مالک ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ جب سال بعد آئی تھی نا علی کی بیٹی نانے کی خبر پہ، تو نانے ہر دکھ آپ کے ذہن میں نانے کی خبر پہ آ کے نا سیدہ نے اپنی آستینیں تو چھپائی نہیں تھی نا، وہ زخمی ہاتھ نانے کی قبر پہ رکھ دی، کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر۔ او کرلا کے رونے والوں، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا۔ جب کہا نا نانا بیٹی حاضر ہے، نبی کی قبر سے آواز آئی زینب نانا تیرا مشہور ہے۔ اور دوسرا فکرہ بی بی نے کہا تھا نانا تیری نسل بچا کے لے آئی، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ علامہ عزر زیدی کو اللہ درجات عالیہ نصیب فرما، وہ ایک جگہ روتے ہوئے کہنے لگے پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں کوئی سید ملتا ہے میں حسنی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں حسینی سید ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں، کوئی کہتا ہے مولا نقی کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے مولا رضا کی اولاد ہوں، مولا زین العابدین کی۔ زید صاحب رو کے کہنے لگے کاش کوئی سید ایسے ہوتے جو کہتے ہم بی بی زینب کی اولاد۔ حسرتے تھی سیدہ کو نانا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، نانا مجھے ماں۔ اس لمحے جو بی بی نے فکرہ کہا تھا نا وہ فکرہ یہ تھا، رو کے کہتی ہے نانا پچھتائے گا وہ ظلم۔ اللہ کرے میں یہ لفظ سمجھا سکوں۔ بی بی کہتی ہے نانا 36 شہر، نانا تیری اس بیٹی کو تیری امت نے دکھا ہے جس بیٹی نے جی بھر کے بابے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ نانا میں بدماشوں کے مجموع میں گئے تیرے دین کی خاطر، تیرا سر اٹھانے کی خاطر، نانا میں 36 شہروں اور 72 بازاروں کا نانا کیا بتاؤں۔ نانا بس ایک بات نانا آپ سے کہتی ہوں، پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ بیوی کہتی نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں۔ نانا ہر ظلم تیری بیٹی نے نانا کوئی شکوہ نہیں۔ ہاں ایک شکوہ کروں گی کہ جب نانا عیسائیوں کے شہر آتے تھے نا وہ تیری بیٹیوں کو چادریں دیتے تھے اور میں صدقے اور مسلمان نیزوں سے اتار لیتے۔ گیلانی صاحب یہی تو دکھ ہے کہ ان کا قاتل یہودی بھی نہیں، ان کا قاتل عیسائی بھی نہیں۔ یہ 2 جنازے سیدوں کے گھر کے، ایک کی قید 14 سال ہے اور جس امام کا ماتم آج کرنے آئے تیرا 11واں امام۔ آپ نے یہ ہسٹری میں روایات میں مقتل میں علماء سے بھی سنا ہوگا کہ 12واں جو ہے نا وہ تعزیتی مجلسوں میں پرسہ لینے آتا، آج تو اس کی یتیمی کا ماتم، آج تو 12واں یقیناً آیا ہوگا۔ اولاد زہرا کی یہی غربت ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے ہاں کوئی جنازہ ہو جائے لوگ جا کے پرسے دیتے ہیں
یہ سید اتنے غریب ہیں انہیں پرسا بھی لینے کے لیے چل کے آنا پڑتا ہے. آج بارہواں یہی کہیں بیٹھا ہوگا, ہم بتائیں تو کسے بتائیں؟ بارہواں اس عمر میں یتیم ہوا ہے جس عمر میں کربلا میں سکینہ یتیم ہوا. حسین کی منتوں والی بیٹی, حسین کی دعاؤں والی بیٹی جس عمر میں یتیم ہوئی ہے. آخری میں فکر کہہ رہا ہوں, تابوت تیار ہوگا, جنازہ برآمد ہوگا. امام کے ایک صحابی ہے, امام کے عاشق ہیں. یہ امام 4 سال کا تھا تمہارا مولا حسن عسکری. یہ کہنے ہی آسان ہے, 4 سال عمر تھی جب امام کی پہلی مسافرت شروع ہوئی. متوکل عباسی تیرے قسم ایمان مولا نقی کو عراق بلایا. حسن عسکری کی عمر سید 4 سال. نقی مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا میرے ساتھ آپ نے چل, اب 4 سال کی عمر ہی کیا ہوتی. جب بھی تیرا حسن عسکری مولا تھک جاتے پوچھتے بابا مدینے کب جانا ہے. نقی پیار دے کے کہتے ہو میرا کم سن مسافر, نہ تو نے وطن جانا ہے نہ میں نے وطن جانا ہے. جنازہ تیرا بھی پردیس اٹھے گا, جنازہ میرا بھی پردیس اٹھے گا. اور امام حسن عسکری 24 سال قید میں گزارے. میری بیٹیاں میرے بیٹے سن رہے ہو, 28 سال کل عمر ہے. 28 جی ہاں بالکل صحیح, ساری زندگی زندانوں میں گزر گئی. 28 سال کی کل عمر, 24 سال زندانوں میں گزرے. 4 سال کی ایج تھی جب مدینہ نانے کا آخری سلام. نانا جیسے دادا حسین گیا تھا, نانا دادے حسین کی طرح ہم بھی جا رہے ہیں. نانا ہماری واپسی اللہ جانے ہونی ہے کہ نہیں ہونی. بس میں بات آخری کر رہا ہوں. ہر دکھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. نصیبوں کا ماتم ہے, نصیبوں کی تعزیت ہے, نصیبوں کا پرسہ ہے. مالک آپ کو زیارتوں کے شرف نصیب فرمائے. یہ جس مولا کا ماتم کرنے آئے ہو, یہ نہ مدینے میں ہے, نہ کربلا میں ہے, نہ نجف میں ہے. اس کی قبر کا شامر رب آج بھی اتنی اونچی اونچی دیواریں, لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک رہائی نہیں ملی. دشمن ہے سامرا سارا. اور جب امام کہہ کے عاشق کہتے جب میں پہنچا نا, ایک بات ذہن میں رکھنا, امام حسن عسکری قبرستان میں دفن نہیں. مجھے معاف کرے, امام کے صحابی کہتے بس آخری بات ہے, اس کے بعد آپ نے ماتم کرنے. امام کو وہ صحابی کہتے میں جب پہنچوں نا تو رنگت امام کی بدلی بھی تھی. کم مزاداروں کو پتہ ہے کہ تمہارے اس امام کو زہر ملا تھا یکم ربیع الاول 260 ہجری جمعے کا دن. یکم ربیع الاول زہر وہی تھا جو بڑے مولا حسن کو ملا. چند قطرے سمندر میں ڈال دیے جاتے, مچھلیاں تڑپ کے کناروں پہ آ جاتی. زہر وہی تھا. یہ صحابی امام کا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کے لباس میں مٹی ہی مٹی ہے, گرد ہی گرد ہے, اور ایک گڑھا کھود رہے, وہ بھی اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے. اس نے کدال پکڑ کے کہا مولا یہ کیا بنا رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں قبر بنا رہا ہوں. کہتا ہے مولا میں نے سنا تو نہیں ہے کہ کوئی تعزیت ہو گئی ہے. امام فرماتا ہے میں تیرا غریب امام اپنی قبر خود بنا رہا ہوں. یہ رو کے فرماتا ہے مولا قبر تو وارث بناتے ہیں. امام فرماتا ہے میرا وارث 4 سال کا ہے, اسے کب پتا ہوگا قبریں کیسے بناتے ہیں.
کپڑے کیسے دفناتے ہیں. امام کا آخری وقت آیا, آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد شفیع تابوت آ جائے گی. آخری لفظ کہہ رہا ہوں, قبلہ ادھر امام کا جنازہ رکھا گیا. ایک جعفر نامی امام کا جسے تاریخ بھائی کہتی ہے, وہ جنازہ پڑھانے آگے آیا. یا اجازت امامت سے تیرا میری طرف دیکھے, تیرا 12واں امام, 4 سال کی عمر ہے, مصلی پہ امام آ گئے. جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ یہی اس کا وارث ہے, فوجیں گھر کے اندر آ گئی. امام زمانہ 4 سال کا مولا مہدی اس کی قدرت سے غائب ہو گیا. میں کہتا ہوں مولا مہدی تیرے باپ کے قاتل آئے, تو غائب ہو گیا. سکینہ کہاں چھپے گی؟ اللہ جانے وہ کیسا ٹائم تھا جب حسین کی بیٹی قاتلوں کی منتیں کر رہی تھی, تابوت آ جائے گا. آپ سوچتے ہوں گے جب بیٹا غائب ہو گیا پھر دفنانے والے کون تھے؟ ایک پردہ دار بیوی تھی جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا. سامرا کی گلیوں میں